حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے الحمدللہ ہم تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ آئیں گے اور اسی دین کے تابع ہوں گے، دجال سے لڑیں گے، اس کو مار ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی جتنی زندگی ہے ان کی زندگی گزاریں گے. جب اللہ نے ان کے لیے وفات لکھی ہوگی ان کی وفات ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. تو یہاں پر اسی چیز کو کہا کہ یہودیوں نے ایک طرف یعنی ان کا ظلم کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، پھر اسی کو سولی بھی چڑھا رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ واقعی پردے ہیں. ایک تو عظمت اتنی دے رہے ہیں کہ خدا سے کم ماننے پہ تیار نہیں، دوسرا اتنی عظمت دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں، پھر اسی کی اتنی توہین کر رہے ہیں کہ سولی بنا دی ان کے لیے کہ سولی پر چڑھائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، واقعہ ایسا نہیں ہوا، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے. معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. معاملہ کیسے مشتبہ ہو گیا؟ اس کے بارے میں بہت لمبی لمبی تفسیریں ہیں کہ جب ان میں سے ایک دو مختصر سی باتیں میں آپ کو بتاؤں گی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو ایک جگہ طویل واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے جب، اور یہودیوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے جن کو قرآن میں حواری کا لفظ کہا گیا ہے، اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون آج میری جگہ اس کمرے سے باہر نکلے گا یا اس جگہ سے جہاں وہ سب گھیراؤ میں آ گئے تھے کہ وہ باہر نکلے میری جگہ اور قیامت میں وہ جنت میں میرا ساتھی ہو. تو ان کے ایک ساتھی نے اس بات کو قبول کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس وغیرہ ان کو پہنایا. وہ جیسے ہی باہر نکلے تو یہودی ان کو اٹھا کر سولی چڑھانے کے لیے لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. بعض جگہ یوں آتا ہے، بعض جگہ آتا ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو وہاں بھیڑ بہت لگ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بھاگ کر ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر چلے گئے اور ان کا پیچھا کرتے کرتے انہیں یہودیوں میں سے ایک آدمی گیا. تو جیسے ہی وہ اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. یہ باقی یہودی جب اندر گئے تو ان کا اپنا ساتھی اندر تھا. اللہ نے اس کی شکل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی اور انہوں نے اپنے ہی بندے کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو پہلے تو خوش ہوئے کہ کیا کیا ہم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا ہے. لیکن جب یہ دیکھا کہ کمرے میں تو دو لوگ ہونے چاہیے، بندہ ایک ہی ہے، تو پھر کہنے لگے کہ جس کو ہم نے مارا ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو جو ہمارا بندہ تھا وہ کہاں چلا گیا. پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو کہا کہ شکل سے تو مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے لیکن باقی جسم کے اعضاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہم ما لہم بہ من علم. پکا علم نہیں ہے، یہ سارے شک و شبے کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ولیکن شبہ لہم، معاملہ میں نے مشتبہ کر دیا. وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ بات نہیں مانتا کہ کوئی زندہ آسمانوں پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اتنا عرصہ زندہ رہنے کے بعد پھر وہ دوبارہ دنیا میں آئے گا اور اسی عمر میں ہوگا جس میں اٹھایا جائے، فرمایا وکان اللہ عزیزا، اللہ زبردست ہے. یہ سوچ فکر اس انسان کی ہو سکتی ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتا. ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے کیف وکانا وہ سب کر سکتا ہے. حکیمہ، اور فرمایا اس نے ایسا کیوں کیا، یہ اس کی اپنی حکمت ہے، اس تک ہر ایک انسان کا چھوٹا سا دماغ نہیں پہنچ سکتا. پھر آگے ایک اور اشارہ فرمایا کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. اہل کتاب میں سے ہر شخص، ہر فرقہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے. اب ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان لائیں گے. تو جس دور میں انہوں نے بقول یہودیوں کے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، تو اس دور میں تو ان پر ایمان لانے والے بہت کم تھے. اگر سب ایمان لانے والے ہوتے تو یہودی خود انہیں مارتے نہیں.
یوں نہ کہتے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ لہٰذا یہ جو صورتحال اللہ نے فرمائی ہے یہ ہونے والی ہے، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور آئیں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، اگر دلیل چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور فرمایا کہ قبل موت ہی میں، اس کی موت سے پہلے، یہ مطلب کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ نے ان الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں متواتر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ضرور آئیں گے۔ تو یہاں پر جب وہ دنیا میں آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ دنیا میں ایسے معاملات چلیں گے کہ سارے لوگ صرف ایک پکے سچے دین پر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے اور دنیا کے معاملات خراب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ مختصر سی بات حیات عیسیٰ، یہ ہماری زندگی کے عقائد میں سے ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہوتا ہے کہ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک انسان نفل کو ثواب سمجھ رہا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نفل کام کو ثواب نہیں سمجھ رہا تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کے ماننے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور نہ ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس بات کا تعلق بھی اسی عقیدے سے ہے۔ جو انسان قرآن پاک کے اس نظریے کو نہیں مانتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا رکھے ہیں، اور جب اللہ چاہیں گے وہ ان کو واپس بھیج دیں گے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما لے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، سو یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کی تھی ان پر، طیبات، بہت سی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم، اور اس وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت، یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ہم نے بہت سی چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھی پھر بعد میں ان کے لیے حرام کر دی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حالانکہ انہیں اس سے منع کیا جا چکا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ ان وجوہات سے ہم نے کیا کر دیا، ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو یہاں پر یہودیوں کے مزید کارستانیوں کا ذکر ہے، اور یہی بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ، یہ جو عادتیں ان کی بیان کی جاتی ہیں کہ یہودیوں کی یہ بری عادت تھی، یہ بری عادت تھی، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان ان عادتوں میں نہ پڑیں۔ انہیں سود سے منع کیا گیا، وہ منع نہیں ہوئے، لوگوں کے مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، وہ منع نہیں ہوئے، تو ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے۔ اسی لیے کہا کہ یہ امت ایسے کام نہ کرے ورنہ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اور کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی حرام ہیں، لیکن ہمارے لیے جو چیزیں حرام ہیں وہ دراصل حرام ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی پاک چیز ہمارے لیے حرام ہے، جیسے یہودیوں کے لیے اللہ نے فرمایا پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں میں نے حرام کر دی۔ مثال کے طور پر اس میں دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر بہت سی ان چیزوں کے نام بھی لیے گئے جو حلال ہیں، جیسے گوشت کی بہت سی قسمیں تھیں جو ان کے اوپر پھر حرام ہو گئی۔ ہمارے لیے صرف کیا ہے، لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان، شخصیت، کسی بت کے لیے، کسی چیز کے لیے ذبح کیا جائے وہ چیز نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ ان کے لیے حلال چیزیں جو پہلے حلال تھیں پھر ان پر حرام ہو گئی۔
تو کہا ان میں سے جو کافر ہی رہیں گے، جو یہودی تھے، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی اور حضور پر ایمان نہیں لائے، تو پہلے بھی غلطی پر تھے، بعد میں کفر پر قائم رہے، تو ان کو اعتدنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنے دور میں صحیح اپنی کتاب پر عمل کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد حضور پر ایمان لے آئے، جو کہ ان کے تورات اور انجیل کی ہی تعلیمات تھی۔ تورات میں بھی یہ بات درج تھی، ہر پچھلی کتاب میں ہر پچھلے نبی نے یہ بات اپنی امتوں کو بتا رکھی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو تم میں سے جو بھی موجود ہو اس پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو اہل کتاب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔